أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات يا قرآن مجید کا 57واں سورہ حدید 25ویں آیہ شریفہ کا یہ حصہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے نبیوں کو بھیجا دلیلوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ 2 چیزیں نازل کی، ایک کتاب اور ایک میزان. اور یہ سارا انتظام، سارا اہتمام اس لیے کیا گیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قیام عدل کر سکیں. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کا آنا، نبیوں کے سلسلے کا جاری کیا جانا، رسولوں کا مسلسل اس دنیا میں مبعوث ہونا، اولیاء پروردگار کا اس کائنات میں تشریف لانا، یہ سب صرف اس لیے ہے تاکہ معاشرے میں عدالت قائم ہو سکے. آپ محسوس فرمائیں، ساری زحمتیں، ساری محنتیں، وہ سارے کام جو انبیاء کرام اس دنیا میں انجام دے رہے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہے کہ یہ انسانی معاشرہ، یہ انسانی سماج ایک ایسا سماج ہو جائے کہ جس سماج کو عدالتی سماج کہا جا سکے. آپ حضرات کی اذان عالیہ میں میرا موضوع محفوظ ہے، آئیڈیل سوسائٹی کے ضمن میں گفتگو چل رہی ہے. توجہ فرمائیں آپ، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ خود قیام عدل کرے. میری اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں خود چند لفظوں کے ذریعے سے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صرف توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی. دیکھیے، نبیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد لوگوں پر حکومت کریں اور ان کے درمیان خود بخود عدالت قائم کر دیں. نبی کو پروردگار عالم یہ اختیار دے سکتا تھا. خداوند کریم کسی بھی نبی کو یہ اختیار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ جب حکم دے تو اس کا حکم سب پر نافذ ہو جائے. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. خداوند کریم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے. ایک دفعہ درود بھیجیں مولانا آگے اس سے بہتر درود بھیج دیا حضرات. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم کے اختیار میں ہر چیز شامل ہے.
نبیوں کو اگر اس دنیا میں بھیج رہا ہے تو یہ اختیار دے سکتا تھا کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مجبور کر دیں کہ وہ عادل ہو جائیں. آپ اپنے نبی کی بات دیکھ لیجئے. درخت کی طرف انگشت مبارک اٹھی, درخت آپ کی طرف کھینچتا ہوا چلا آیا. آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی, چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آپ توجہ فرمائیں, حضور اکرم کی یہ خاصیت ہے, انفرادیت ہے کہ جس طرح سے بھی چاہیں اس کائنات پر تصرف کریں, لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے حضور اکرم کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے حکم کے ذریعے سے لوگوں کو عادل بنا دیں. توجہ فرمائیں, میں کس مرحلے تک آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں. نبیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کر کے عادل بنا دیں, بلکہ نبیوں کا کام یہ ہے کہ ایسا زمینہ تیار کر دیں کہ خود انسان عادل بن جائے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. مولانا تشریف فرمائیں, ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ قیام عدل کریں. لِيَقُومَ النَّاسُ, لوگ قیام عدل کریں. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے, اگر معاشرے کو اچھا بنانا ہے, تو پھر کسی دوسرے کا نہیں انتظار کرنا ہے, خود ہم کو کھڑے ہونا ہے. یہ انتظار نہ کیجئے کہ کوئی دوسرا آئے گا ہماری سوسائٹی کو اچھا کر دے گا. یہ نہ سوچئے کہ کوئی اور آئے گا, کہیں باہر سے آئے گا اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کر دے گا. نہیں, وہ آخری مصلح آنے والا ہے. اس کی آمد سے پہلے ہم کو اپنے سماج کی اصلاح کرنی ہے. اس آخری مصلح, اس آخری حجت پروردگار کی آمد کے بعد تو یقیناً معاشرہ اچھا ہو جائے گا. لیکن ہم کو بھی کچھ کرنا ہے, کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. آج شب جمعہ ہے, گرچہ میں شب جمعہ سے متعلق باتیں اگلے ہفتے عرض کروں گا, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ شاید شب جمعہ کی آمد ہمارے لیے یہ احساس پیدا کرنے کے لیے آتی ہے کہ دیکھو وہ شب آ چکی ہے کہ جس کی صبح میں امام کی آمد کی توقع ہے. المتوقع فیہ ظہورک. آپ صبح جمعہ میں زیارت پڑھتے ہیں, اس کا اس کے لفظ کیا ہیں؟ المتوقع فیہ ظہورک. مولا آج کا وہ دن ہے کہ جس دن آپ کے ظہور کی توقع ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر صبح جمعہ یہ تصور رہے کہ آج شام ہونے سے پہلے ممکن ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے. پھر اس موقع پر مہلت نہیں رہ جائے گی. اس موقع کے اوپر اب اتنا ہم کو موقع نہیں ملے گا کہ ہم کچھ اپنی اصلاح کر سکیں. لہٰذا امام کی آمد سے پہلے انتظام کرنا ہے. امام کی آمد سے پہلے اپنے اندر وہ تحول, وہ تبدیلی, وہ انقلاب پیدا کرنا ہے کہ جب حضرت تشریف لائیں تو آنے کے بعد ناز کریں. ہر باپ اپنی اس اولاد پر ناز کرتا ہے کہ جب وہ پردیس سے واپس آئے اور اس کی اولاد اپنے گھر کا خیال رکھتی, اس کی اولاد اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے افراد کا خیال رکھتی ہو, تو ہر آنے والا باپ اپنی اولاد سے خوش ہوتا ہے. دعا کریں کہ وہ آنے والا جب آئے تو اس قوم کے اوپر ناز کریں. یقین جانیے ہمارا وجود اس امام کے وجود سے ہے. یقین جانیے ہمارے دشمن کچھ کم نہیں ہیں, ہماری تعداد بے پناہ کم ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس روئے زمین پر آج زندہ ہیں تو صرف کسی وجود کی برکت ہے, ورنہ دشمن تو کب کے ہم کو ختم کر چکے ہو. آئیے اپنے موضوع کی طرف چلیں. موضوع مثالی معاشرہ, آئیڈیل سوسائٹی. میں اپنے بچوں سے بڑی ہی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کسی حد تک خشک کہلاتی ہیں, سادی کہلاتی ہیں, لیکن ان کو مقدمے کے طور پر پیش کرنا ضروری ہے. دیکھیے آپ لوگوں کا بھی رشتہ اور کوئی نہ کوئی تعلق یونیورسٹی سے ضرور ہے, اور میرا بھی رہا ہے, اچھا خاصا رہا ہے. یونیورسٹیز میں ایک اچھا خاصا ایسا لوگوں کا گروہ ہے کہ جو اسلام کے بارے میں اعتراضات کرتا ہے. آپ جانتے ہیں, بخوبی واقف ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور ایسے موقع کے اوپر ہم لاجواب ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. 3 سوالات ایسے پوچھے گئے تھے کہ جن کے جواب دینے کے لیے واقعی طور کے اوپر تیاری کی ضرورت تھی. سب سے پہلا سوال یہ تھا, توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کی, سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے انسان کے سوشل ہونے کے سلسلے میں,
اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ غرب کا نعرہ کیا ہے؟ دا مین از اے سوشل اینیمل، یہی تو نعرہ ہے ان کا. انسان سماجی حیوان ہے، یہی نعرہ ہے ان کا. اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اور دوسرا نظریہ، دوسرا سوال جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ سوال یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا. دو فکریں آپس میں ٹکرائی تھیں اور دو فکروں نے دو چیزیں سامنے لا کر پیش کی تھی کہ جن کو اصالت فرد اور اصالت اجتماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کمیونزم اور کیپٹلزم، ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوا. بھی عرض کروں گا، سوال یہ ہے کہ اسلام کا اس درمیان رول کیا تھا اور کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ معاشرے میں سب ایک جیسے اگر نہ ہوئے تو پھر ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تین ایسے سوالات ہیں کہ جن کے لیے میں چاہوں گا کہ آج تھوڑا سا وقت آپ کا لے کر ان تین سوالات کو واضح کر دوں اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ جاؤں. توجہ فرمائیں، غرب نے کیا نعرہ دیا تھا؟ دا مین از اے سوشل اینیمل. لیکن اسلام شدت سے اس کی تردید کرتا ہے. شاید آپ کو یہ جملہ آج نیا محسوس ہو رہا ہو، لیکن اسلام نے شدت سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دیکھو، انسان کو حیوانات سے تشبیہ نہ دو، اس لیے کہ یہ انسانیت کی توہین ہے. انسان کو تشبیہ دینا ہے تو ملائکہ کے سامنے لا کر کھڑا کرو. دنیا انسانوں کو حیوانات کے سامنے، حیوانات کے مقابل لا کر کھڑا کر رہی تھی. اسلام چاہتا تھا کہ انسانوں کے درجے کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ پھر یہ انسان اپنے کو حیوانات کے ساتھ نہیں، ملائکہ کی بزم میں دیکھے. اور اسی لیے آپ دیکھیے، اگر یہی بات صحیح ہے کہ the man is a human, the man is a social animal، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ جس انسان کے سامنے ملائکہ سجدہ کر رہی ہیں، اگر وہ انسان اس لائق ہے کہ اس کو ان کلمات سے یاد کیا جائے، تو نہ صرف یہ کہ توہین ہو رہی ہے انسانیت کی، بلکہ خالق انسانیت کی بھی توہین ہو رہی ہے. اسلام کا نظریہ اس کے بالکل برخلاف ہے. اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انسان کی اصل حیوانیت ہے. اسلام نے اس بات کا شدت سے انکار کیا ہے. یہ اپنے ذہنوں میں آپ محفوظ رکھیے گا. اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انسان کی اصل حیوان ہے، انسان کی اصل کوئی اور نسل ہے. نہیں، پروردگار عالم نے اس روئے زمین کے اوپر انسان کو بھیجا ہے اور انسان کو انسان بنا کر بھیجا ہے، کوئی اور مخلوق بنا کر نہیں بھیجا. اور وہ حیوان کہ جس حیوان سے انسان کو تشبیہ دی جاتی ہے صرف اس بنا پر کہ اس کی صورت انسان سے ملتی ہے، یہی تو استدلال ہے کہ اس کی صورت انسان سے ملتی ہے. تو پھر اگر یہی استدلال ہے تو پھر بقیہ جسم کے اعضاء بھی تو حیوانات کے بہت سارے جسموں سے ملتے ہیں. اگر چہرے کی بنا پر انسان کسی ایک حیوان کی طرف، تو ہاتھ کی بنا پر کسی اور کی طرف، پیر کی بنا پر کسی اور کی طرف، تو صرف آپ نے شکل کیوں دیکھی، پورا انسان کیوں نہ دیکھا؟ آپ توجہ فرمائیں، پروردگار عالم اس انسان کو خلق کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے. میں پچھلے سال عرض کر چکا ہوں کہ کرمنا تقریب ایک ایسا اکرام، ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے صاحب کرامت بنایا انسان کو. تو اب صاحب کرامت انسان اپنے کو اتنا پست کر لے کہ اب اپنے کو حیوانات سے تشبیہ دینے لگے تو یہ انسان کی مجبوری ہے، یہ پروردگار عالم کا عطیہ نہیں. انسان اپنے پر ظلم کر رہا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں دو نظریاتی ٹکراؤ پیدا ہوئے. کیپٹلزم کا کیا نعرہ تھا؟ ان کا نعرہ یہ تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان ہے، ماں بقیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مجھ کو اختیار ہے، میں چاہے جیسی زندگی چاہوں گزاروں. مجھ کو اختیار ہے، میں چاہے جیسی گاڑی خریدوں. مجھ کو اختیار ہے، میں چاہے جیسے اسکول میں تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤں. مجھ کو اختیار ہے، میں اپنے گھر کے اسٹیٹس کو جیسا بھی بنا دوں. مجھ کو اختیار ہے کہ میں جیسا چاہوں زندگی گزاروں. اس لیے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا پروردگار عالم نے ہر ایک کو حق دیا ہے، اس میں کسی دوسرے کو دخالت کا اختیار نہیں. یہ کیپٹلزم تھا کہ جس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امیر امیر ہوتا گیا، غریب غریب ہوتا گیا. اس لیے کہ ان کی نگاہ میں دوسروں کی ویلیو نہیں تھی، دوسروں کی وقت نہیں ہے. اس کے مقابل ایک انقلاب پیدا ہوا. آپ واقف ہیں مجھ سے بہتر
ایک انقلاب پیدا ہوا. وہ انقلاب کیا تھا؟ یہی کیپٹلزم کے مقابل کمیونزم پیدا ہوا. کیا نظریہ تھا؟ نہیں، انسان اصل نہیں ہے بلکہ سوسائٹی اصل ہے. انسان اصلیت نہیں رکھتا بلکہ یہ سماج اصلیت رکھتا ہے. توجہ فرمائیں آپ. کیوں؟ اگر ہمارے گھر میں 1000 روپے ہیں اور کسی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 500 میں رکھوں، 500 اس کو لیا کر دوں. اگر ہمارے پاس 1 لاکھ کی گاڑی ہے اور کسی کے پاس پیدل چلنے کے لیے بھی موقع نہیں مل پا رہا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جیب کی کچھ رقم اس انسان تک پہنچ جائے کہ جو انسان اپنے سفر کو طے نہیں کر پا رہا ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے اور تھوڑا آگے سے بتائیے تاکہ بیچ میں بات آ گئی ہے تو میں کرتا چلوں کہ مجالس کا ایک خود ادب ہے. آداب مجلس میں یہ بات شامل ہے کہ انسان وقت کا خیال کرے. اس لیے کہ اگر مثال کے طور کے اوپر 9 بجے مجلس شروع ہو رہی ہے تو بعد میں آنے والا مجمع ایک تو ساری باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس انسان نے پہلے سے وقت دیا ہے اب اس انسان کو روند کر آگے بڑھا جائے تو اس کی حق تلفی ہوتی ہے. لہٰذا یا تو سرے وقت آ جائیے، ٹھیک 9 بجے تشریف لے آئیے، انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی. اور اگر دیر سے آ رہے ہوں تو کوشش کریں جس گوشے میں جہاں جگہ مل جائے تشریف فرما ہو جائے. ایک دفعہ مل جل کے درود بھیجیے. میں نہ کہتا لیکن چونکہ میرا موضوع آئیڈیل سوسائٹی ہے اس لیے میں نے کہہ دیا. توجہ فرمائیں آپ. کمیونزم نے کیا نعرہ دیا؟ نہیں، انسان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے سوسائٹی ہے. سوسائٹی میں سب کو برابر ہونا چاہیے. معاشرے میں جتنے افراد ہیں سب کی زندگی ایک جیسی ہونا چاہیے. اگر ایک کے پاس گاڑی ہے تو سب کے پاس گاڑی ہونا چاہیے. اگر ایک کے پاس ولا ہے تو سب کے پاس ولا ہونا چاہیے. اگر ایک کا بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے تو دوسرے کا بچہ بھی جانا چاہیے. اگر ایک کے پاس وسائل زندگی ہے تو دوسرے کے پاس بھی ہونا چاہیے. یہ آپس میں 2 نظریات سامنے آئے لیکن آپ نے محسوس کیا کوئی تو ایسی کمی تھی کہ نہ پہلا نظریہ زیادہ دن تک چل سکا نہ دوسرا نظریہ زیادہ دن تک چل سکا. سوال یہ ہے جو آج بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام نے اس درمیان کیا نظریہ پیش کیا. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہو کہ آخر اسلام نے اس کے بارے میں کیا نظریہ دیا. یا تو انسان کی اہمیت ہے یا معاشرے کی اہمیت ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام خاموش تو نہیں ہے. ہم تو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کائنات جتنی آگے بڑھتی جائے، دنیا جتنی ترقی کر لے، اسلام کا پیغام کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اسلام آج تم پہنچ رہے ہو وہاں تک اسلام 1400 سال پہلے پہنچ چکا ہے. ہم نے صرف اس کو منکشف نہیں کیا، ڈھونڈا نہیں ہے، ورنہ یہ جواب پہلے سے موجود تھا. یہ کیپٹلزم نے جو نعرہ دیا تھا کہ اصل انسان ہے اور کمیونزم نے جو آگے بڑھ کر نعرہ دیا کہ نہیں اصل معاشرہ ہے، اسلام نے پہلے ہی تردید کر دی تھی کہ دیکھو اصالت تو واقعی طور کے پر انسان کے پاس ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ انسان ہے، لیکن انسان ایک محدود دائرے میں آزاد ہے. جہاں وہ باہر نکلا آزادی اس کی سلب ہو گئی. اسلام نے اتنی زیادہ اہمیت دی کہ دیکھو تمہارے لیے ساری چیزیں ایک طرف، اصل تم ہی ہو، سب کچھ تم ہو، اس لیے کہ معاشرہ تم سے بنتا ہے. تم کو جدا کر کے معاشرے کو نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن یہ یاد رکھنا جب تم کسی معاشرے کا حصہ ہو اصل تو تم ہو، لیکن اس معاشرے کا خیال رکھنا اس لیے کہ تم بھی اصل ہو اور تمہارا پڑوسی بھی اصل ہے. تم بھی حقیقت ہو اور تمہارا پڑوسی بھی حقیقت رکھتا ہے. اور یہاں تک کہہ دیا. آپ جانتے ہیں اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ ان قبلت قبل ما سواها، جس نے اس کو قبول کیا سب کچھ قبول کر لیا. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ بیننا و بینہم الصلاۃ من ترکها فقد کفر. ہمارے اور کفار کے درمیان جو فرق ہے صرف اور صرف یہی نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. فقط کفر، اس نے کفر اختیار کیا. توجہ فرمائیں، اتنی اہمیت نماز کی. ڈوب رہے ہو، وقت آخر ہے، آخری لمحات تمہاری زندگی، ہچکیاں لے رہے ہو تم، لیکن اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز پڑھو، مرتے مرتے تم نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے. اتنی زیادہ تاکید، میدان جنگ میں بھی نماز ہے.
حشر کے میدان میں بھی جہاں کہیں بھی انسان ہے نماز ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اصل میں نے عرض کیا اسلام کی نگاہ میں انسان اصل ہے، لیکن سوسائٹی آپ دیکھیے یہی نماز جو تم کو ڈوبتے وقت بھی پڑھنا ہے، یہی نماز جو تم کو میدان جنگ میں بھی پڑھنی ہے، یہی نماز جو تم کو بیماری میں بھی پڑھنی ہے، یہی نماز اگر تم پڑھ رہے ہو سامنے کوئی انسان مر رہا ہے تو تم نماز توڑو اور اس کی زندگی بچاؤ، اس لیے کہ اگر تم حقیقت رکھتے ہو تو وہ بھی سامنے والا حقیقت رکھتا ہے۔ آپ محسوس تو فرمائیں، اسلام کی فلسفی کو محسوس تو کریں۔ اسلام نے دونوں کا درمیانی راستہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو حقیقت تو تمہارے ذریعے سے تشکیل پائے گی، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ حقیقت سوسائٹی میں جانے کے بعد تبدیل ہو جائے گی۔ تم کو اتنا ہی سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے جتنا اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دوسروں سے کیا تعلق، دوسروں سے کیا رشتہ، نہیں۔ سب سے بڑی انسان کی گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جب انسان اپنے کو دیکھتا ہے دوسرے کو نہ دیکھے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ تم اپنے کو نہ دیکھو، دوسرے کو دیکھو۔ اپنے کو تو تم دیکھو گے ہی، لہٰذا تم دوسروں کو بھی دیکھتے رہو۔ آپ محسوس کریں واقعی طور کے پر اسلام نے کتنی عظمت دی ہے اس انسان کو۔ یہی وضو کہ جس وضو کے بغیر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر ایک وضو کے پانی کے ذریعے سے تم وضو کرنے جا رہے ہو اور سامنے کوئی انسان ہے جو پیاسا ہے، پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے، نہیں، انسان نہیں، انسان تو بہت عظیم ہے۔ اگر حیوان بھی ہلاک ہو رہا ہے، حیوان تو حیوان، عام حیوان نہیں، بلکہ وہ حیوان کہ جس کو نجس العین کہا، اگر وہ بھی مر رہا ہے تو اب اختیار نہیں ہے کہ تم اس پانی سے وضو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہو، اسی سوسائٹی کا جس سوسائٹی کا وہ بھی ایک حصہ ہے۔ تم جس معاشرے کا ایک جز ہو اسی معاشرے کا جز وہ بھی ہے۔ آپ محسوس فرمائیں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مثل المؤمنین کمثل الجسد اذا اشتکا عضو منہ۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ مؤمنین آپس میں اس طرح سے ہیں جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ دیکھیے گا، اگر انسانی بدن کا ایک حصہ بھی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو سارا بدن، حضور اکرم نے دو چیزیں فرمائی ہیں، سارا بدن تکلیف بھی محسوس کرتا ہے اور رات بھر جاگتا بھی ہے، یسہر رات بھر جاگ کے گزار دیتا۔ آپ کبھی محسوس کیجئے انگلی کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اگر کبھی انگلی میں درد ہو رہا ہے تو کیا کسی کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا آنکھیں یہ کہہ کر سو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے تم انگلی بہت دور ہو، تم اپنی تکلیف برداشت کرتی رہو، ہم تو جا رہے ہیں سونے؟ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ زبان خاموش رہ سکتی ہے؟ آہ نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ دل اس تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا؟ یہ پورے بدن کا رشتہ اس انگلی سے اس طرح کا ہے کہ تکلیف میں انگلی ہے اور پورا بدن رات بھر جاگ رہا ہے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ تمہاری مثال اس معاشرے میں اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک بدن کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، تکلیف انگوٹھے کو ہوتی ہے، آنکھ جاگتی رہتی ہے، تکلیف پیر کو ہوتی ہے، کان جاگتے رہتے ہیں، تکلیف بدن کو ہوتی ہے، زبان جاگتی رہتی ہے۔ اور توجہ فرمائیں، جب بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی محسوس کیا ہوگا، بالکل سامنے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ آپ لوگوں ایک دفعہ درود بھیج دیں تو عرض کروں، انسانی بدن میں آنکھ کو پروردگار عالم نے اوپر رکھا ہے کہ نہیں؟ انسانی بدن میں یہ آنکھ ہے جو ذرا بلندی کی طرف ہے، ہائی سوسائٹی کی ہے، اور یہ پیر، یہ غریب، یہ بیچارہ، سب سے نچلا حصہ، سب سے زیادہ مظلوم ہے، کہیں کیچڑ میں چلا جا رہا ہے، کہیں موٹر کے نیچے چلا جا رہا ہے۔ عجیب حالت ہے اس بیچارے پیر کی، ذرا آپ نے محسوس کیا ہے؟ کہیں آنکھ کا مقابلہ پیر سے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ سے کہیں کہ آپ اپنی آنکھ دے دیے، پیر لے لیجئے، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ آنکھ کا مقابلہ آنکھ سے ہوتا ہے، پیر کا مقابلہ آنکھ سے نہیں ہوتا، تو کہاں پیر اور کہاں آنکھ؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اگر چلتے چلتے اچانک خدا نخواستہ آپ کے پیر میں ٹھوکر لگ جائے
پیروں سے خون بہنے لگ جائے، تو اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ پیر آنکھ تک آتے ہیں یا آنکھ پیر تک جاتی ہے؟ نہیں، انسانی مزاج یہ ہے کہ یہ آنکھیں جھک کر نیچے آتی ہیں، اس بلندی سے نیچے کی طرف آ کر آنکھ ڈھونڈتی ہے کہ دیکھیں چوٹ کہاں لگی ہے، چوٹ کتنی لگی ہے، چوٹ میں کتنا زیادہ ورم آ گیا ہے، کتنا خون بہ رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سوسائٹی کے درمیان جب تکلیف ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہائی سوسائٹی کا ہے، کوئی لو سوسائٹی کا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیا آپ اللہ۔ یہ تصور نہیں رہ جاتا کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، نہیں، یہ پورا بدن انسانی وجود ایک جیسا ہے۔ اس بدن میں کہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو اصل تو تم ہو، لیکن معاشرے کا اتنا ہی خیال رکھنا کہ جتنا تم اپنے بدن کا خیال رکھتے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور اکرم کی روایت ہے کہ دیکھو اپنا خیال رکھتے ہو۔ سنیے گا کتنا زیادہ اسلام نے اہمیت دی ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرانے علماء نے یہ روش ہندوستان میں قائم کی ہے کہ جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے اور حضور اکرم کا نام لیتا ہے تو آپ سب کیا کرتے ہیں؟ سب کا سر جھک جاتا ہے اور اس کے بعد آپ درود بھیجتے ہیں۔ یہ سنت کس کی ہے؟ یہ ہمارے چھٹے امام کی سنت ہے۔ مولا کے سامنے جب بھی کبھی حضور کا نام لیا جاتا تھا آپ کی پیشانی جھک جاتی تھی، اتنی کہ اگر آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے گھٹنوں سے قریب ہو جاتا تھا سر۔ یہ احترام تھا نواسے کا اپنے نانا کے لیے۔ یہ سنت جو ہمارے علماء نے قائم کی ہے یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ حضور اکرم کا احترام ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کیا فرمایا حضور اکرم نے؟ فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین لیس بمسلم۔ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کی، جس نے صبح میں آنکھ کھولی لیکن مسلمانوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی تو لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنا بڑا پیغام کسی نے دیا ہے؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد جس طرح سے تم اپنے بدن کو دیکھتے ہو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تمہاری آنکھ گندی تو نہیں ہے، تمہارے دانت میں اچھی طرح سے برش ہوا یا نہیں ہوا، تمہارے چہرے کے اوپر کوئی دھبا ہے یا نہیں ہے، آخر دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ لباس تبدیل کرتے ہیں، اگر باتھ روم جانے کی عادت ہے باتھ روم جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنا انسان اپنے بدن کا خیال رکھتا ہے حضور اکرم فرما رہے ہیں اگر اتنا ہی خیال مسلمانوں کا نہ کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنا زیادہ اہمیت دی ہے۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں۔ آپ محسوس کریں کہ اس معاشرے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے روڈ پہ چلتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ملیں گے، تیسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ہم میں سے بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو معاشرے میں چلتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ اللہ واقعی طور پہ نہیں، مثال کے طور پہ آپ ان سے کہیے کہ دیکھیے یہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے، ہم نہیں ادھر دیکھتے، یہاں سے بدبو آ رہی ہے ہم ناک بند کر لیتے ہیں، وہ جوان گمراہ ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ کوئی ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ نہیں، توجہ فرمائیں، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اس معاشرے کے اندر ہم سب کی ذمہ داری دوسروں کے لیے ہے۔ کیا ذمہ داری؟ جناب صالح کا نام آپ نے یقیناً سنا ہے، اپنے زمانے کے ایک مشہور نبی ہیں۔ جناب لوط سے پہلے آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ کی قوم نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے۔ کیا معجزہ چاہتے ہو؟ کہا کوئی ایسی چیز آپ سامنے لے کر آئیے کہ جس چیز کو عام انسان سامنے نہ لا سکے۔ کیا کیا جائے؟ کہا آپ ایک اونٹ پیدا کر دیجیے، کوئی چھوٹا موٹا حیوان نہیں، اونٹ جو سب سے بڑا اس زمانے کے سب سے اونچا تھا،
اونٹ پیدا کر دیے. کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں, ابھی یہ شرط پوری نہیں ہوئی ہے. یہ جو سامنے پہاڑ دکھائی دے رہا ہے, یہ اونٹ اس پہاڑ کے اندر سے نکل آئے. روایتوں میں ہے کہ اس پہاڑ میں غار نہیں تھا. کیا آپ نے غار اس جگہ کہتے ہیں جو کھلا ہوا حصہ ہو, کھلے ہوئے پورشن سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے, نہیں. وہ پہاڑ کے جو نیچے سے لے کر اوپر, نیچے سے اوپر تک پہاڑ ہے. کہا اس پہاڑ کے اندر سے اونٹ نکلنا چاہیے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نبی کے اختیارات کیا ہوتے ہیں. نبی کے سامنے ضد کرنا اور ہے, نبی کے اختیارات کو چیلنج کرنا اور ہے. جناب صالح نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی شرط ہے, لیکن تم میری شرط نہیں مانو. کیا شرط ہے؟ کہا جب یہ اونٹ باہر آ جائے گا تو تم سب کو ایمان لانا ہوگا. یہ وہی شرط ہے جو حضور اکرم نے پیش کی تھی. میں چاند کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں لیکن ایمان لانا ہوگا. اور وہی جواب جو جناب صالح کو ملا, وہی جناب حضور اکرم کو بھی ملا. وہی جواب جب جناب صالح نے اس اونٹ کو اس پہاڑ کے اندر سے نکال دیا, قوم نے کیا کہا تھا؟ قوم نے فرمایا, قوم بڑی عجیب قسم کی قوم ہے. بنی اسرائیل ہی کے نبی ہیں. بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے ضدی قوم گزری ہے. سب سے زیادہ نبیوں کو اگر کسی نے ستایا ہے تو بنی اسرائیل نے ستایا ہے. اور اسی بنا پر پروردگار عالم نے سب سے زیادہ انبیاء بھی بھیجے. سب سے زیادہ انبیاء پروردگار عالم نے بنی اسرائیل ہی کے لیے بھیجے. جناب صالح اب اس اونٹنی کے بچے کو جب اس پہاڑ کی بلندی, اس پہاڑ جو بلند پہاڑ ہے اس کے اندر سے اونٹنی کا بچہ نکل رہا ہے, کیا کہتی ہے قوم؟ کہتی ہے تو جادو ہے. اگر جادو ہے تو تم جا کے اس کو چھو لو, جا کے اس کو ٹچ کر لو, جا کے تم اس کو دیکھ لو. جناب صالح نے کہا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو وقتی ہوتا. جاؤ تم دیکھو, تمہارے سامنے یہ بچہ موجود ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. کچھ لوگ ایمان پر باقی رہے, ایمان لے آئے, اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں سے نکل بھاگے. اب ذرا سنیے ان لوگوں کا کیا حشر ہوا کہ جو ایمان لائے. ایمان سے جو دور ہو گئے ان کا تو خیر ظاہر ہے کہ حشر سب کو معلوم ہے کیا ہوا, لیکن ذرا ان کے بارے میں سنیے جو ایمان لے آئے. لہٰذا بہت زیادہ مطمئن نہ رہیے کہ ہم اسلام لے آئے, ہم ایمان لے آئے, لہٰذا جنت ہماری ہے. اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ دعا کرتے رہو, اللہم اجعل عواقب اموری خیرا. زندگی کے آخری لمحات تک در اہل بیت سے وابستہ رہے تب کامیاب. نعرے حیدرے. جناب صالح کی یہ وہ قوم ہے کہ جو ایمان لے کر آئی ہے. آپ سب نماز عید پڑھتے ہیں, اور مسلمانوں کا بھی وتیرہ ہے کہ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے نماز عید ضرور پڑھتے ہیں. اور ہر سال نماز عید میں آپ یہ آیت ضرور سنتے ہیں, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. آپ سب پڑھتے ہیں. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ جناب صالح کی قوم کا تذکرہ ہے. جناب صالح کی یہی قوم تھی کہ جس نے ایمان تو اختیار کیا. فقال لهم رسول اللہ, ان کے رسول نے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا, اس رسول نے ان سب سے کہا ناقۃ اللہ وسقیاها. یہ تو درود بھیجتے ہیں آپ لوگ کچھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ اس سے بہتر درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہماری طرف رکھیے, کسی اور طرف نہیں آپ چاہیے گا. توجہ فرمائیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے خدا کے رسول نے ان سے کہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, تم اس اونٹنی کے بچے کا خیال رکھنا اور اس کے پانی کا انتظام کرتے رہنا. فکذبوہ, ان سب نے مل کر نبی کا انکار کیا. فعقروها, ان سب نے اس اونٹنی کے بچے کو ذبح کر دیا, اس کو قتل کر دیا. کیا نتیجہ ہوا؟ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. پروردگار عالم نے ان کے اس گناہ کی بنا پر پوری قوم پر عذاب نازل کیا, اور پوری کی پوری قوم زمین میں مل کر برابر ہو گئی. فسواها, زمین برابر ہو گئی. آئیے چلیں اہل بیت اطہار کے بارے میں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا فرماتے ہیں کہ یہ ناقے کو قتل ایک آدمی نے کیا تھا.
اب تو مشکل بڑھ گئی. اگر قوم نے قتل کیا تھا تب تو بڑا آسان مسئلہ تھا, پوری قوم جہنم واصل ہو گئی, کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ قتل ایک نے کیا تھا لیکن عذاب پروردگار سب پر آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 وجہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ایک آدمی کو اس قوم نے تیار کیا تھا. سب نے کہا تھا کہ جاؤ بڑا اچھا بچہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے, ذرا سا اگر کوئی حیوان اچھے قسم کا دکھائی دے گیا تو کہا بھائی کتنے میں بکے گا یہ, مطلب یہ کہ گھر لے جائیں گے, اس کو قربان کریں گے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس کو تیار کیا کہ یہ بڑا اچھا اس کا گوشت ہے, ابھی بچہ ہے, کم سن ہے, ملائم گوشت ہوگا, جلدی گل جائے گا, اچھا ذائقہ ہوگا. ساری قوم نے تیار کیا ایک آدمی کو. نہیں, یہی نہیں ہوا, بلکہ جس موقع پر قتل کر رہا تھا وہ انسان ساری قوم کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. نہیں, یہی نہیں ہے, بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ ساری قوم اس کے اس فعل پر راضی رہی. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے گناہ پر بقیہ راضی رہے تو خدا کی نگاہ میں سب گناہگار ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہم لعن العصابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. ہم نے کس پر لعنت بھیجی؟ اس گروہ پر کہ جس نے حسین کو قتل کیا, اس گروہ پر کہ جس نے حسین کے قتل کے لیے مجمع جمع کیا, اس گروہ پر کہ جو اس حسین کے قتل کے اوپر راضی رہی. اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر صدیاں گزر جائیں تو صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اگر قتل حسین پر کوئی راضی ہے تو ہماری لعنت پہ شامل ہے. درود بھیج دے محمد و آل محمد. جو فرمایا آپ نے, معاشرے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا اثر ہم سب پہ پڑنے والا ہے. ہم اور آپ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم سے کیا مطلب, ہمارا وہ یہی ہوتا ہے. ہمارے محلے کا نہیں ہے, ہمارے خاندان کا نہیں ہے, ہماری سوسائٹی کا نہیں ہے, ہمارے شہر کا نہیں ہے, ہماری قوم کا نہیں ہے. جہاں یہ تصور پیدا ہوا وہیں سے انسان اپنی سوسائٹی کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے. آئیے چلیں پھر اسلام کی بارگاہ میں چلیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال اس کشتی کی طرح سے ہے کہ جس کشتی کے اوپر بہت سے لوگ سوار ہیں. اب ذرا سا رک کے میں آپ کے لیے واضح کر دوں, حضور اکرم کی حدیث ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کے زمانے میں تو ذرا سا یہ کام مشکل ہے, لیکن پرانے زمانے میں جو کشتیاں بنتی تھیں وہ لکڑی کی ہوتی تھی. لکڑی کی کشتی میں کئی طبقات ہوتے تھے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کئی مالیے ہوتے تھے. پہلا مالا, دوسرا مالا, تیسرا مالا. جتنی بڑی کشتی ہے اتنی زیادہ اس میں مالیے ہوتے تھے, اور جتنی زیادہ لمبی مسافت طے کرنا ہے اسی اعتبار سے اس میں مالیے تیار کیے جاتے تھے. آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کشتی ہے جو سمندر میں چلی جا رہی ہے. ایک انسان ہے جو پہلے طبقے پر بیٹھا ہے, ایک انسان ہے جو دوسرے طبقے پر بیٹھا ہے, اور یہاں کے زمانے میں کہوں کچھ لوگ ہیں جو گراؤنڈ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے, حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ اگر نیچے بیٹھے ہوئے انسانوں میں سے کوئی ایک انسان اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دے. اب ذرا سوچیے, آپ پہلے مالے والا, مجھ سے کیا مطلب بھائی, میں بڑے آرام سے ہوں, بلکہ کہنا چاہیے کہ میں بڑے ہی سکون کے ساتھ ہوں, پانی کی موجیں بھی مجھ تک نہیں آتی. سیکنڈ فلور والا, بھائی مجھ سے کیا مطلب, بھائی میں بہت ہی سکون آرام چین کے ساتھ ہوں, مجھ سے مطلب نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اگر اس سوراخ کرنے والے کو نہ روکا گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ سوراخ کرنے والا ڈوبے گا, بلکہ اوپر بیٹھے ہوئے سارے انسان بھی ڈوب جائیں گے. توجہ فرمائیے, معاشرے میں ہماری حیثیت اسی کشتی کی طرح سے ہے. اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی, ہمارا جوان کہاں جا رہا ہے ہم کو پتہ نہیں, ہمارا ساتھی کس جگہ پہ جاتا ہے ہم کو پتہ نہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم سے کیا مطلب کوئی کیا کر رہا ہے. یہ تو واقعہ مثالیں آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے. اگر نل کھلا ہوا ہے, پانی بہ رہا ہے, تو بھائی یہ سیکنڈ فلور پہ بہ رہا ہے, تھرڈ فلور والے ہم سے کیا مطلب. اگر کسی نے مثلاً
ہماری بلڈنگ کو گندا کر دیا تو مجھ سے کیا مطلب، میں تو اپنے گھر کو صاف ستھرا کیے ہوں، بقیہ لوگ چاہے جو کرتے ہیں، ہم سے کیا مطلب. نہیں، یاد رکھیے گا اگر نقصان پہنچے گا تو سب کو پہنچے گا، اور اگر فائدہ ہوگا تو سب کو فائدہ ہوگا. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ یہ کشتی کہ جس کشتی میں سوراخ کیا جا رہا ہے، اگر کسی نے نہ روکا تو سب کا نقصان، اور کسی ایک نے بھی پڑھ کے روک دیا تو صرف اس کا فائدہ نہیں بلکہ ساری کشتی والوں کا فائدہ ہوگا. اب یہیں سے اپنی ذمہ داریوں کو آپ محسوس کیجئے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس سوسائٹی اور اس معاشرے کا حصہ ہیں تو یہ خیال رہے کہ اگر اس سوسائٹی میں کچھ ہو رہا ہے تو ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری. ہم آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتے. آنکھیں بند کر لینے سے وہ مشکل جو ہمارے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا اگر ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ خراب ہوتا جائے گا تو کل پڑوسی کا گھر خراب ہوا ہے، آج ہمارے گھر کی باری ہے. کل اگر ہمارے محلے میں خرابی پیدا ہوئی تھی تو آج ہمارے گھر میں خرابی ہے. یہ سلسلہ ہے، یہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. لہٰذا معاشرے پر خاص توجہ کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی چیز کہ جو اس معاشرے کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ جس پر ہم توجہ نہیں دیتے معمولاً، وہ چیز کیا ہے؟ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں معلوم کریں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے بارے میں معلوم کریں گے تو پھر یہ جاسوسی کہلائے گی. میں اس وقت اس چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اچھی طرح سے، آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں تجسس کریں. قرآن کا لا تجسسوا، لوگوں کے بارے میں ان کی برائیاں تلاش نہ کرو. تجسس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی برائی کو تلاش کرنا. قرآن مجید نے جو منع کیا ہے وہ اس بات سے منع کیا ہے کہ تم دوسروں کے گھروں میں جھانکو نہیں. ہے صاحبان علم کا مجمع ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے تجسس نہ کرو، اور کچھ بزرگان اسلام سیڑھیاں لگا کر گھر میں جھانکتے تھے. آپ واقف ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، قرآن صراحت کے ساتھ لا تجسسوا، دیکھو تم تجسس نہ کرنا. لیکن ان کی خاصیت یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، کہتے ہی ہیں کہ اسلام لے آنے سے کفر کی عادتیں نہیں جاتی. قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ جاسوسی نہ کرو، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جائیں کہ یہ جاسوسی ہے. اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ فلاں کے گھر میں آج اختلافات بڑھتے جا رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اختلافات کو اگر دور کر سکتے ہیں تو دور کریں. آج ہمارے معاشرے میں جو یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، آپ دیکھیے ہسبینڈ وائف کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، وہ اختلافات دور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارے وہاں ایک مشکل، بہت بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری مولانا ریاض صاحب کی ہے، اس لیے کہ وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں. ہم آپ یہی تو سمجھتے ہیں نا، بھائی میں کیوں بولوں مولانا صاحب بولیں، میں کیوں بولوں جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہ صاحب بولیں، ہم سے کیا مطلب. نہیں، یہ سب سے بڑا انسان کا اشتباہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے. امر بالمعروف سب کی ذمہ داری ہے، جتنی مولانا کی ذمہ داری ہے اتنا ہی نہیں عن منکر سب کی ذمہ داری ہے. کوئی ایکسٹرا ذمہ داری نہیں ہے مولانا کی. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں اگر برے بننا ہے تو مولانا صاحب برے بنے. ہم تو آ کے مولانا صاحب سے کہہ دیں کہ بھائی فلاں صاحب خراب ہو رہے، ذرا آپ سنبھالیے تاکہ برے بنے تو مولانا صاحب بنے. تو یہ تصور نہ پیدا ہونے پائے کہ امر بالمعروف کسی ایک کی ذمہ داری ہے یا نہیں عن منکر کسی ایک کی ذمہ داری ہے، بلکہ جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں اس سوسائٹی میں سب کی ذمہ داریاں برابر ہیں. اگر ہم نے کسی کے اندر کوئی کمی دیکھی تو ہم کو اس کو سنبھالنا چاہیے. اگر کسی کی کوئی ضرورت ہم کو پتہ چل گئی تو اس کو سہارا دینا ہماری ذمہ داری ہے. اب ایک سوال اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک دفعہ مل جل کے درود بھیج دیں. ایک دفعہ اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے انتظام کیا کیا. بس آخری مرحلہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے انتظام کیا کیا. دیکھیے کل سے بحث شروع ہوگی ہماری کہ سوسائٹی کو آئیڈیل سوسائٹی کیسے بنائیں.
لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے کیا انتظام کیا کہ اس کی اصلاح کریں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک میں سب مل جل کر زندگی گزاریں، اور آپ اپنی قسمت پر افسوس نہ کیجیے گا، خوش ہوئیے گا. اس لیے کہ جس معاشرے میں گمراہی زیادہ ہوتی ہے اس میں اپنے دامن کو بچا کر رکھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. جس جگہ پر تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر تبلیغ کرنا ثواب رکھتا ہے. آپ محسوس کریں ہم جس سوسائٹی میں ہے وہ سوسائٹی لاکھ کچھ ہو جائے لیکن عرب کے پرآش و ماحول سے زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے سب سے زیادہ پیارے رسول کو بھیجا. آپ محسوس کریں اس سے زیادہ خطرناک سوسائٹی نہیں ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہماری ہر فرد اپنی جگہ کے اوپر سیرت پیغمبر کا نمونہ بن جائے تو پھر ہر ایک اپنی سوسائٹی کی اصلاح کر سکتا ہے. اور یہ ذمہ داری سب کی ہے. عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس کے سلسلے میں. یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں کے اوپر ہر انسان نہیں جا سکتا. جس جگہ پر جو انسان جا رہا ہے وہ علوم اہل بیت کو لے کر جائے. کیا فرمایا اہل بیت نے؟ رحم اللہ امرأن، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، خدا اس انسان پر رحمت کرے جو ہمارے علوم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. اور اس کے بعد جملہ سنیے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں. لو علم الناس محاسن علومنا لاتبعونا، اگر لوگوں تک ہمارے کلام کا حسن پہنچ جاتا تو وہ خود بخود ہماری پیروی کرنے لگتے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم نے دوسروں کو عاشق اہل بیت نہیں بنایا تو ذمہ داری ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے. ہم نے علوم اہل بیت کو دوسروں تک نہیں پہنچایا. سوال یہ ہے کہ کیا انتظام کیا؟ دیکھیے سال بھر ہم کو فرصت نہیں ملتی. کس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ جناب آدم کے واقعات کو سال کے بقیہ ایام میں بیٹھ کر کتاب سے مطالعہ کرے؟ کس کے اندر اتنی فرصت ہے کہ وہ جناب نوح کے واقعات کو سننے کے لیے کبھی جمع ہو جائے؟ کس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ جو جناب موسیٰ کے واقعات کا مطالعہ کرے؟ کون ہے جو جناب عیسیٰ کے بارے میں معلومات کرتا؟ کوئی نہیں. یہ ایام عزا میں فرش عزا جب بچتی ہے تو تذکرہ سب کا ہوتا ہے. یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ نام حسین کا ہوتا ہے، تذکرہ آدم کا ہوتا ہے. نام حسین کا ہوتا ہے، تذکرہ انبیاء کا ہوتا ہے. نام حسین کا ہوتا ہے، دین اور شریعت سکھائی جاتی ہے. نعرہ حیدر! ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مجالس عزا کو اتنی ہی رونق دی جائے کہ جتنا ان مجالس عزا کا حق ہے. یقین جانیں ان مجالس عزا کے ذریعے سے ہمارے بچے اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ دوسری قومیں بھی اس بات کا اقرار کرتی ہیں. بلا وجہ نہیں کہتی کہ دیکھو سب سے مقابلہ کرنا لیکن اس قوم سے مقابلہ نہ کرنا. کیوں کہتے ہیں؟ ہماری بلڈنگ آپ جانتے ہیں کہ میں ڈوگری میں رہتا ہوں اور ہماری بلڈنگ میں بھی ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جمع ہو کر آئے کہ بھئی فلاں جگہ کے اوپر باز ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں. لیکن اچانک کسی نے کہہ دیا کہ یہ بلڈنگ وہ ہے کہ جس میں اثنا عشری زیادہ ہیں. میں اثنا عشری احتیاط کر رہا ہوں، اثنا عشری زیادہ ہیں. یہ جملہ سننا تھا کہ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں نیچے اتر کے کہا ان کو نہیں بلایا جا سکتا. اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو بھی یہ یقین ہے کہ یہ حسینی قوم ہے، اس کو کسی اور کے در پر نہیں لے جایا جا سکتا. آئیے اس حسین کی بارگاہ میں چلیں کہ جن کی شہادت نے آج ہم سب کو زندگیاں عطا کی. آپ یاد رکھیے گا امام حسین کا ایک ہم سب پر احسان ہے. اور ہم کیا ہیں؟ یہ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین کا غم کب تک منائیے گا؟ ہم حسین کا غم اس لیے مناتے ہیں کہ حسین نے ہم سب کو زندگیاں دی. اگر انسان کی زندگی کے آخری لمحات آ جائیں اور ان آخری لمحات میں اچانک وہ پانی کا مطالبہ کرے اور اس کو پانی دے دیا جائے، ذرا سوچئے انسان ہے جو پیاس سے مر رہا ہے، آخری لمحات ہیں، 2 قطرے آپ نے اس کے حلق میں اڈیل دیے، ڈال دیے، وہ زندہ ہو گیا. اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا آپ کا تذکرہ کرتا رہے گا. وہ نہ بھی کرے، اس کے بدن میں دوڑنے والا ایک ایک خون آپ کے احسان کا شکریہ بجا لائے گا.
تو ذرا سوچئے کہ اگر 2 لمحے کی زندگی دے دے 2 قطرے اگر کسی انسان کو تو پانی دینے والے کا زندگی بھر شکریہ ہوتا ہے. ذرا اس حسین سے پوچھئے کہ جس کی قربانی نے صرف انسانیت کو نہیں بچایا ہے بلکہ جناب آدم کو بھی بچایا, جناب نوح کو بھی بچایا, جناب یحییٰ کو بھی بچایا, بلکہ کہنے دیجئے کائنات میں جو کچھ ہے وہ حسین کا احسان ہے. اب جب تک کائنات رہے گی حسین کا ذکر باقی رہے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا اس قربانی کے لیے حسین نے کتنی مشکلات برداشت کی. آپ ذرا محسوس کریں, کوئی ہے جس کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے؟ انسان کی فطرت ہوتی ہے, انسان کا نیچر ہے کہ اپنے وطن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. لیکن اگر کسی دین کے لیے وطن کو چھوڑنا پڑے, کتنا سخت ہے اس حسین کے لیے کہ جس نے اس مدینے میں پرورش پائی ہے. اس مدینے کے اندر حسین بڑے ہوئے ہیں, اسی مدینے سے حسین کی یادیں وابستہ ہیں. کبھی محراب کو دیکھتے ہیں تو نانا یاد آتے ہیں, گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو ماں یاد آتی ہے, اگر کبھی کسی موقع کے اوپر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بابا یاد آتے ہیں. اس مدینے کے ایک ایک مقام سے حسین کی یادیں وابستہ ہیں. لیکن جس موقع کے اوپر ولید کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ اے حسین اب یزید کی بیعت کرنی ہوگی, اس موقع کے اوپر حسین کا عالم یہ ہے, ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اب رات بھر حسین اس عالم میں گزار رہے ہیں. کبھی ماں کی لحد کے اوپر آ رہے ہیں, مصلی بچھا کر آپ دعائیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. کبھی وہاں سے اٹھتے ہیں تو نانا کی قبر کے اوپر آتے ہیں, نانا اب حسین کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. عزاداروں عجیب جملے ملتے ہیں, امام حسین نے عجیب جملے کہے ہیں. نانا کی قبر کے قریب پہنچے, تعویذ قبر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا, اپنی پیشانی کو قبر کے اوپر رکھ دیا. حسین آواز دیتے ہیں اے نانا اگر قبر یہیں شگافتہ ہو جائے اور حسین آپ کے پاس آ جائے تو یہ حسین کو زیادہ پسند ہے, لیکن مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. آزاداروں حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا سخت ہے. ذرا ارباب مقاتل سے پوچھئے, ہاں تاریخ نے ایک جملہ اور لکھا ہے کہ اسی شب میں حسین بقی کی تنہائیوں میں بھی آئے تھے, اپنے بھائی کی لحد کے اوپر آئے تھے. اے بھیا حسن اب حسین رخصت ہو رہا ہے. اے بھیا حسن اگر کبھی حسین کے پیروں میں خراش بھی آ جاتی تھی تو تم برداشت نہیں کرتے تھے. اے بھیا حسن اب حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے, کیا رخصت کرنے نہ آؤ گے؟ میرا دل کہتا ہے شاید قبر سے آواز آئی ہو, اے بھیا حسین جاؤ میں نے تم کو خدا کے حوالے کیا, لیکن ساتھ میں میرے یتیم قاسم کو لیتے جانا. ارے میدان کربلا میں یہ میری طرف سے تمہارے لیے قربانی ہوگی. آزاداروں ارے مدینے کی رونق جا رہی ہے, قبر زہرا کا چراغ رخصت ہو رہا ہے. ہاں ہاں آزاداروں حسین ہیں جو اب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں, لیکن انداز یہ ہے کہ جب مدینے سے آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے گھوم گھوم کے دیکھتے جا رہے ہیں. ارے نانا کا روضہ دکھائی دے رہا ہے, ماں کی لہد دکھائی دے رہی ہے. میں کہوں گا اے آقا حسین اب خدا حافظ کہہ دیجئے, اب نانا ملیں گے مزار نہ ملے گی. آزاداروں لیکن شاید حسین نے اپنی ماں کی طرف اپنی ماں کی لہد کی طرف دیکھ کر کچھ کہا ہوگا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ حسین تو آگے آگے جا رہے تھے لیکن چاہنے والی ماں پیچھے پیچھے آ رہی تھی. آزاداروں بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں, ذرا تصور کریں, کس کو کعبے کا شوق نہیں ہے, کس کو حج کا اشتیاق نہیں ہے, لیکن ذرا سوچو اگر جو وارث کعبہ ہے, جو فرزند کعبہ ہے, جو وارث حج ہے, وہ عین 8 تاریخ کو اپنے حج کو عمرے میں بدل دے تو اس کا کیا عالم ہوگا. لیکن ہاں میرا دل کہتا ہے سید الشہداء نے حج کو تو چھوڑا تھا لیکن ارکان حج
حج کو نہ چھوڑا۔ عزادارو، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، سید الشہداء نے حج کو چھوڑا ہے، ارکان حج کو نہیں چھوڑا ہے۔ ارے آپ نے دیکھا ہوگا جب حاجی خانہ کعبہ کے پاس آتا ہے تو اس کے پاس احرام ہوتا ہے۔ ارے میدان کربلا میں جناب فضہ سے وہ پرانا لباس منگایا تھا، شاید آوازی ہو، اے حسین یہ احرام ہے جو آپ پہن لیں۔ عزادارو، آپ نے دیکھا ہوگا حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب شب عاشور آئی ہے حسین ایک بار کی اپنے مصلے سے اٹھے۔ ارے خیام حسینی کے چاروں طرف اب یہ حسین 7 چکر لگا رہے ہیں، ارے ارکان حج بجا لا رہے ہیں۔ عزادارو، آپ نے دیکھا ہوگا حاجی جس موقع کے اوپر طواف کرتا ہے وہ پہلے وضو کرتا ہے۔ ارے میدان کربلا میں حسین کے پاس پانی نہ تھا، لیکن ہاتھ چلو میں علی اصغر کا خون تھا۔ ارے حسین نے چہرے پر مل لیا۔ عزادارو، بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ارے آپ نے دیکھا ہوگا حاجی صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے۔ ارے میدان کربلا میں حسین ایک چھوٹی سی میت لیے ہوئے کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ ربنا تقبل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، خدا